دوستی کریں، جنات سے اپنا محبت کا تعلق بیان کریں، خوشحال زندگی گزاریں۔ جنات دوست، محافظ اور معاون بنیں گے۔ جنات کو غلام بنانے کا مت سوچیں۔ اسلامک وظائف ٹی وی کے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو طریقہ، جو عمل آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، ان کا بتایا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جن سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، ہم جنات سے کام لینا چاہتے ہیں، یا جنات ہمارے ساتھ کیسے تعلق بنا سکتے ہیں، اور لوگ ہیں کہ ہم جنات کو اپنا موکل بنانا چاہتے ہیں۔ سامعین اکرام، حکیم صاحب شیخ الوظائف نے جو بات بتائی ہے اس کو سمجھنا ہے، اور اس کو جب آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ جنات سے واقعتاً آپ کی دوستی ہو جائے گی، اور خوشحال زندگی بھی آپ بسر کریں گے۔ جنات آپ کے دوست بھی بنیں گے، آپ کے محافظ بھی بنیں گے، اور آپ کی نیکی کے اور جائز کاموں میں آپ کے معاون بھی بنیں گے۔ لیکن ایک بات کو یاد رکھیے کہ کبھی بھی جنات کو اپنا غلام بنانے کا آپ نے مت سوچنا۔ یہ اسلام میں قطعی طور پر جائز اور درست نہیں ہے۔ جنات کو نہ تو غلام بنایا جا سکتا ہے، نہ ان کو اپنا موکل بنایا جا سکتا ہے۔ ہاں، ان سے دوستی کی جا سکتی ہے، اور اگر دوستی ہو جائے تو دیکھیے غلام کیا کام کر سکتا ہے اور ایک دوست کیا کام کر سکتا ہے۔ جب دوستی ہوگی تو اس میں آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا، اور جنات کو جب غلام بنایا جاتا ہے تو جب بھی جنات کو موقع ملتا ہے پھر وہ اپنا بدلہ بھی لے لیتے ہیں۔ جیسا کہ کسی عمل کے ذریعے سے اگر جنات کو غلام بنا لیا جائے تو وہ عمل جوانی میں اور ہوتا ہے، لیکن بڑھاپے میں جا کر وہ عمل کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر جب کمزور عامل کمزور ہو جائے، اس کا عمل کمزور ہو جائے، تو پھر جنات اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ بہت سے ایسے عاملین کے واقعات بھی ہم سنیں گے جن کو جنات کی وجہ سے آخری وقت میں کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ استغفر اللہ۔ اسی لیے کہ اس بات کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیجئے کہ ہم جنات کو اپنا غلام بنائیں گے، ایسا نہیں کرنا۔ ان کے ساتھ دوستی کیجئے۔ جنات مومنین جو آپ کے دوست ملتے ہیں تو آپ یقین مانیں پھر اتنے فوائد حاصل ہو جاتے ہیں کہ ہماری عقل بھی تک رہ جاتی ہے۔ وہ آپ کے ہر قدم پر آپ کے معاون ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھ وہ کام کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ شخص ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنا دوست کس طرح سے بنانا ہے۔ فرماتے ہیں شیخ الوظائف کے احسان کے ساتھ دوست بنانا ہے، ہدیہ کے ساتھ دوست بنانا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم جنات کو ہدیہ کیسے دیں؟ دو طریقے سے آپ نے ہدیہ دینا ہے۔ پاکستان کے بہت بڑے عالم اور مفتی حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اسی طرح کا ایک عمل بتاتے ہیں۔ امانت کے ساتھ جنات کو اپنا دوست بنا دے گا۔ کیا آیت الکرسی کو اسی نیت کے ساتھ کرتے رہیں تو نیک جنات سے آپ کی دوستی ہو جاتی ہے۔ تو شیخ الوظائف نے جو چیز بتائی ہے، فرمایا کہ آپ نے اپنے نیک اعمال کا جنات کو ہدیہ دیجیے۔ کچھ بھی جو بھی اپنے عمل کرتے ہیں دعا کریں کہ یا اللہ میری اس نیک عمل کا جو اجر و ثواب ہے وہ جو جنات مسلمان مومنین جتنا جو انتقال کر چکے ہیں ان کو بھی پہنچا دیجیے، اور جو زندہ ہیں اس کا ثواب لے ان کو بھی ہدیہ کرتا ہوں۔ ایک دو طریقہ یہ بھی ہے، اور اس طرح بھی ہمارے دوست بن جاتے ہیں اور متوجہ رہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب بھی آپ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو ظاہر ہے گوشت کھایا ہے تو اس کی ہڈیاں بھی ہیں، تو ان ہڈیوں کو یوں آپ کوڑے میں مت پھینکیں، بلکہ کسی صاف ستھری جگہ کے اوپر رکھ دیجیے، اور جو اس کا جنات کو وہ ہڈیاں ہدیہ کر دیجیے۔
کیونکہ اس کے پیچھے ایک حدیث موجود ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، یہ جو وہ ہڈیاں ہیں یہ تمہارے بھائی جنات کی خوراک ہے، اور جب وہ ان کے پاس آتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو اصل کے طرف لوٹا دیتے ہیں۔ یعنی ہمیں تو دیکھنے میں ظاہر ہے جنات میں نظر نہیں آتے، تو وہ جو ہڈی ہے وہ بھی ایک غذا کی طرح بن جاتی ہے، یعنی اس کے اوپر گوشت وغیرہ واپس آ جاتے ہیں۔ جنات کے لیے ہمیں تو نظر نہیں آتا، ہمیں جنات نظر آتی ہیں، نہیں وہ خون جو اس کے اوپر واپس لاتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن جب ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ظاہر ہے اس میں تو ایک رتی برابر ذرا برابر بھی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر شک و شبہ ہوگا تو ظاہر ایمان اپنا ایمان ہی ہمارا جاتا رہے گا، تو اسی لیے اس میں تو کوئی کسی کا کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے، جو فرما دیا وہی حق ہے۔ تو آپ اس طرح یہ ہڈیاں جنات کے لیے ہدیہ نکال کریں، نیک اعمال کا ہدیہ جنات کو دیا کریں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالی جنات کو واقعتاً آپ سے دوستی بھی ہوگی، اس کا احساس بھی ہوگا، محسوس بھی ہوں گے، اور وہ آپ کے ساتھ کلام بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھیے کہ کبھی بھی ان کو غلام بنانے کی کوشش مت کیجیے۔ جب آپ کے دوست بھی جائیں تو کبھی بھی ناجائز اور حرام کام کروانے کی کوشش مت کیجیے، ہو سکتا ہے کہ اس طرح آپ کو نقصان ہو۔ سب کی ضروریات حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر دبائیں، ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔